बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी और उसके अलावा जो बजट प्रेजेंट होना है। बजट आपको पता है कि 2-3 मरतबा डिले हो चुका है। उसके अलावा जो NEC की मीटिंग थी वो भी डिले हो रही थी, लेकिन आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का जो इजलास है वो फाइनली हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में ये हुआ, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला ने भी शिरकत की, जबकि जो पंजाब की जो नुमाइंदगी है वो सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की, उसमें मरियम नवाज साहिबा शरीक नहीं हो सकी। अब इजलास में वफाकी वज़रा आला हुकाम और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदे भी शामिल थे। ये सब नुमाइंदगान वहाँ पे शरीक थे और जो आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम है, मौशी अहदाफ हैं, दिफाई ज़रूरियात, सूबाई तरक्याती मनसूबों और वसाइल की तकसीम से मुतालिक बहुत अहम फैसले कर दिए गए और वो उनकी मंजूरी भी हो चुकी है। इजलास में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया कि मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी और मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़्यादातर वसाइल दरकार हैं और दिफा की खास तौर पर उन्होंने बात की है कि दिफा के लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट दरकार है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उसको हुकूमत को लड़ना है, इसलिए वो अवलीन तरजीहात में शामिल है और वफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में उनको ये फैसले ज़रूर करना होंगे। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मामले को महज मालियाती नहीं बल्कि आइनी और सियासी हुकूक का मसला भी करार दिया है। KP की अगर बात करें तो ज़ाहिर है सोहेल अफरीदी साहब की भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब की इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने आज गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि दिफाई बजट पूरा करना ये वफाक की जिम्मेदारी है और वफाक अपनी जो माली नाकामियाँ हैं और जो FBR की इस्लाहात में जो उनकी नाकामी है ये उसका बोझ सूबों पर नहीं डाल सकते। उनका मौक़िफ़ ये कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा आइनी तौर पर महफूज है, आइन उनको वो प्रोटेक्शन देता है और NFC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से में किसी भी किस्म की कमी आइन के रूह के ख़िलाफ़ हो सकती है। इसी दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो मैंने जिक्र किया कि सोहेल अफरीदी साहब की चूँकि मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, उसके बाद जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 180 दिन का ये टाइम दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको यकीन दहानी कराई कि उसके अंदर 180 दिन के अंदर NFC अवार्ड को अपडेट किया जाएगा और अगर ऐसा वो कहते हैं कि मैं खुद नहीं कर पाया तो फिर सदारती ऑर्डर के जरिए ज़मशुदा अजला जो हैं उनके हुकूक वो NFC अवार्ड में शामिल वो किए जाएंगे। ये बयान उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही कुछ गंदम से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि हमने बात कर ली है और सियासी भी बात उन्होंने की कि जो सियासी गुफ्तगू है उस पर भी वज़ीर आज़म ने कहा कि मीटिंग के बाद हम उस पर बात करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि CM KP की गुफ्तो शनीद इस वक्त वफाक के साथ भरपूर अंदाज में जारी है और उस पर मुख्तलिफ इतराज़ात भी उठाए जाते हैं, वो चाहे पाकिस्तान भी तहरीक इंसाफ के अंदर से हों और हुकूमत तो ज़ाहिर है उसके बारे में क्या कहती है वो एक अलग डिबेट है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुछ बात करें और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अहम मालियाती मफाहमत सामने आती है। कुछ जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं, वो इतला ये देते हैं कि NFC फार्मूला और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को छेड़े बगैर सूबे मुख्तलिफ इंतज़ामी तरीक़ाकार के ज़रिए वफाक को 1000 अरब से ज़ायद इजाफी वसाइल फराहम करने पर आमादा हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने चूंकि वाज़े कर दिया था कि NFC अवार्ड और BISP या 18वीं तरमीम को रिवर्स करना ये उनकी रेड लाइन्स है और वो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो अब ये इस तरह की कोई चीज़ सामने आ रही है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस सब को छेड़े बगैर ही कोई नई अरेंजमेंट हो सकती है। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जी हमारे जिन पे हम बात करने लगे। उसके अलावा भी कुछ सियासी सरगर्मियाँ हैं उन पर बात करेंगे। इन तमाम तर टॉपिक्स पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन किया है दानियाल अजीज साहब और कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करते हैं कादिर मंदोखेल साहब। आप सबका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नईम आपसे आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर गौहर वो ये कहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद NFC का जो शेयर है सूबों का हिस्सा वो कम करना गैर आईनी है, लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि NEC की आज जो मीटिंग हुई है उसमें सोहेल साहब हमें बज़ाहिर बड़े खुश दिखाई दिए, तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सोहेल अफरीदी साहब की जो मीटिंग हुई उसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। मेरी तमाम हर हवाले से उनसे बात हुई है, गुफ्तगू हुई है आज की मीटिंग के हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपने लीडर के बारे में जिसको मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर डाला हुआ है। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया दोनों इस वक्त ना हक पाबंद सलासल हैं और किसी की उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना बहनों को, ना बीबी की फैमिली को, ना वकला को। अब सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है कि 25 तारीख यानी 25 मई से अब तक हमने एक पिटीशन वहाँ पर भिजवाई थी। के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो 25 मई से हम अब तक जो है उस पर पिटीशन हमने जो है वो भिजवाई है, जेल हकाम को वो नहीं दे रहे। तो पहली बात तो ये है ना कि वो पिटीशन के ऊपर दस्तखत क्यों नहीं करने दे रहे, इस पर आप भी हमारे साथ आवाज़ बुलंद कीजिए। और अगर यहाँ पर हुकूमती रहनुमा होते, क्योंकि कादिर मंदोखेल साहब की जमात तो कहती है हम हुकूमत में नहीं है, वज़ीर मुशीर गवर्नर बाकी मामला चल रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं हुकूमत में नहीं है।
تو وہ بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو اس وقت فسطائیت جاری ہے, کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پوری قوم جو ہے پاکستانی قوم وہ کشمیر کے ساتھ کھڑی اور پوری کشمیر کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ. طلال صاحب بات کر رہے تھے, سیٹ کہ سچویشن از انڈر کنٹرول اور حکومت اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. دانیال صاحب بیٹھے بھی ان سے مزید بات اس پہ کر بھی لیتے ہیں. جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں جناب, وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں فسطائیت جاری, اور یہ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. کس سے کرنے کے لیے؟ جن کے سر کے اوپر آپ نے 1-1 کروڑ کی بولی لگائی ہے, ان سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا جن کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں, جن کو جو ہے جن کی ماؤں کے بچوں کو آپ نے شہید کر دیا, جن کے بہنوں کے بھائیوں کو آپ نے شہید کر دیا, ان سے بات کرنے ان کی فیملی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کہ ہم نے 30 مطالبات پورے کر دیے, 32 پورے کر دیے, 38 ٹوٹل تھے, تو ہم دیکھیں جی 5-6 رہے ہیں. کوئی تو کہہ رہا تھا کہ 37 پورے کر دیے, 1 رہ گیا. میں نے کہا مجھے 5 گن کے بتا جو آپ نے پورے کیے ہیں. تو یہ کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, صرف ماں کی طرح ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے لوگوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں. اب تیسری بات جو آپ نے نقطہ اٹھایا NFC کے حوالے سے, دیکھیں آج کی جو میٹنگ تھی, اس میٹنگ کے پس منظر یہ ہے کہ سہیل افریدی سے ملاقات کے لیے بار بار اپروچ کی گئی کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. اور سب سے پہلے جو وہاں کے وزیر خزانہ ہے مزمل صاحب, انہوں نے ملاقات کی وہاں کے فائنانس منسٹر سے یا اسحاق ڈار صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. انہوں نے کہا جی بالکل خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ہر معاملے کے اوپر. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آج سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا سہیل افریدی کی اس کے لیڈر سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1200 ارب روپے ہم نے کلیکشن کرنی ہے, یا ہم نے مزید آپ محصولات لگائیں, یا آپ جو آپ کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر جو آپ 305 ارب اس دفعہ مختص کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ کم کر کے پہلے ہی آپ وہاں ان کو شیئر نہیں دے رہے, تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ کر. ہم تو بیٹھے ہیں, ہم تو ہمارا تو سہیل افریدی آج بھی بیٹھا ہے. اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی بھی وہ پاکستان کے خلاف کبھی بھی وہ نہیں جاتے کسی معاملے کے اوپر کہ آپ پاکستان کا کوئی معاملہ ہو جس میں پاکستان کا انٹرسٹ ہو, اور وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ یہ نہ کریں. لیکن ان کو بھی تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کیوں نہیں ان کے لیڈر سے ملاقات کروا رہے؟ چلے دانیال صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا. دانیال صاحب آج آپ نے پکچر دیکھی ہوگی, پرائم منسٹر کھڑے ہیں, وزرائے اعلیٰ کھڑے 3, اور جو 4th CM ہے ان کی پریزنس نہیں ہو سکی تھی کسی ذاتی وجہ سے. تو یہ پکچر دیکھ کے آپ کو کیا لگا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان پہ بھی بہت سے کوسچنز ریز ہوتے ہیں کہ یہ ان کی فیڈرل کے ساتھ میٹنگز کتنی سگنیفیکنٹ ہیں. جی میں اس بات پہ آتا ہوں, لیکن میرے خیال میں ضروری ہے اگر آپ ایک موقع دیں, صرف 2 باتیں میں کشمیر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ یہ 12 جو سیٹیں ہیں پاکستان والی مہاجرین کی, یہ ختم ہونی چاہیے. میرے خیال میں ان کے جو ڈیمانڈ ہے اس میں بڑا تضاد ہے, کیونکہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, ایک تو یہ سیٹیں جو ہیں یہ 12 اور 12 ہوتی تھی, یعنی 12 لوکل سیٹیں تھیں, 12 مہاجرین کی سیٹیں تھیں. تو اگر یہ پیسے بچانا چاہتے ہیں, اس وقت 53 سیٹس ہیں, تو 12-12 کے فارمولے پہ آ جاتے ہیں. اصل تو یہ سیٹیں بنی ہی مہاجرین کے لیے تھی, اور یہ چونکہ انہوں نے وہاں علاقے نہیں چھوڑے, کچھ ان کو مطلب کمپیریٹیولی بہت کم وہ نقصان دیکھنا پڑا تھا, تو اس لیے ان کی ریپرزنٹیشن کی یہ ساری بات تھی. یہ تاریخ جو ہے یہ گواہی دیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ 12 اور 12 پہ آ جائے پھر تو بہت زیادہ پیسے بچ جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں ہم بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے آپ بوجھ یہ ہلکا کریں. دانیال صاحب ان کا مطالبہ جیک کا یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹس ہیں وہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے کشمیریز کی, وہ پنڈی اور اسلام آباد سے استعمال ہو جاتی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. یہ میں وہیں آ رہا ہوں, جو سیاسی مقاصد کی بات پنجوتا صاحب کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں ہی کر رہے ہیں نا, تو جب نہیں ہونا ہوگا تو 12 سیٹوں کی کوئی انتظار یا کوئی فکر نہیں ہے کسی کو, وہ کر گزریں گے. اس لیے یہ مزیہ بات ہے جو ان کا مطالبہ ہے. دوسری ان کی بات کرپشن سے ہے. اگر آپ تھوڑی سی تاریخ دیکھیں یا لوٹا ہونے کی, جو لوکل سیٹس ہیں آپ حلقہ وائز دیکھ لیں تاریخ میں, یہ پوری اسمبلی جو ہے یہ لوٹا بنی ہے جو لوکلز کی ہے, جو مہاجرین کی سیٹوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. کرپشن کی بھرمار لگی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ان کے کیسز جو ہیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا یہ گارنٹی کرتے ہیں یہ 12 سیٹیں ختم ہونے سے ایک تو یہ وہاں پر ہلچل نہیں ہوگی, لوٹا بننے بند ہو جائیں گے؟ تو یہ فلور کراسنگ کا بل پاس کرے نا,
یہ نیب کو لائے نا سامنے, ان کے اوپر سختی کریں. کون کا, ہم تو کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کا بول بالا ہونا چاہیے, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کاز کو ٹھیس پہنچائیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے, جب کشمیر کو ہڑپ کیا انڈیا نے 370 آئینی شکل تبدیل کر کے, تو اس وقت انڈیا میں مہاجرین کی سیٹیں تھیں, وہ انہوں نے ختم کر دیں. 2 سال بعد انہوں نے وہ بحال کی, جب ان کو یہ پتہ چلا لیگل ایکسپرٹ سے کہ آپ تو اپنا کیس تباہ کر بیٹھے ہیں کشمیر کا سارا, تو وہ بحال کی انہوں نے امینڈمنٹ کر کے. آپ صرف اس امینڈمنٹ کا جو عنوان ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز, وہ ذرا پڑھ لیں. لوگوں کو معلومات کم ہوتی ہیں, جذبات زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی الیکشن نہیں مانتے, ہم کسی اسمبلی کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ 74 کا جو آئین ہے کشمیر کا وہ بھی غلط ہے, جبکہ وہ بنا تھا 1974 میں, ایک جمہوری دور تھا, اور وہاں 2/3 میجورٹی لا ہے, وہ آلموسٹ یونینمسلی پاس ہوا. دانیال صاحب, اس پہ جو ایک بنیادی اعتراض, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا ہے, لیکن جو ایک بنیادی اعتراض اس پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مفاہمت سب سے بڑا حل ہوتا ہے. اٹس بین ویری لانگ کہ ہم لوگ اس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو یا پارٹیز کو احتجاج کرنے پہ یہ ڈکلیئر کر دینا کہ وہ غدار ہیں, غدار کے سرٹیفکیٹس بانٹنا اور ان کو انڈین سپانسرڈ قرار دے دینا, یہ اس کا حل نہیں ہے. میں آنا چاہتا ہوں اس طرف. آپ دیکھیں ان کے پہلے جو مطالبات تھے وہ صرف 3 تھے, وہ 3 سے 38 بن گئے. اچھا, اور 38 بنا کر وہ کہتے ہیں یہ ہم حل کر لیں اس حلے میں, اگلے حلے میں ہم ان کو 380 کریں گے. یہ ان کی تقریروں میں ہے حصہ. میں آپ کو, اگر آپ ریکارڈنگ کہتے ہیں میرے فون میں چلاتا ہوں, آپ چلا دیں لوگوں کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ یہ لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا ہوا انہوں نے ایسکیلیٹ کرتے جانا جب تک سے لڑائی نہ بنے. یہ فیصلہ کیا ہوا انہوں نے ان کے پاس جاتے ہیں, جی ایک منٹ ہے, یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 12 سیٹوں سے جو ان کے مقاصد ہیں وہ بالکل حل نہیں ہونے. ان کے مقاصد در حقیقت کچھ اور ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان بن ہو, یہ چنگاری کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اور چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو ایک سینسٹیو نوڈ ہے, وہاں سے اگر آگ بھٹکے گی تو پھر باقی علاقے میں بھی جو چیز نہیں ہو پائی 2-3 سالوں سے, وہ شاید ہو جائے, اور اس لیے یہ سارا کٹ جوڑ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا مندو خیل صاحب, آپ کی حکومت ہے کشمیر کے اندر, میں بات کرنا چاہ رہی تھی بجٹ پہ بھی, لیکن چلیں کشمیر پہ پہلے بات ہو رہی ہے. کشمیر کے اندر آپ کی حکومت ہے, وفاق کے اندر پی ایم ایل این جو ہے بڑی پارٹی ہے, آپ لوگ تو نہیں مانتے کہ آپ اتحادی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے بارہا مختلف رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, مل کے بات ہونی چاہیے, بات کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے, جبکہ پی ایم ایل این کے جتنے بھی رہنماؤں کو سنا جائے وہ کہتے ہیں ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. طارق فضل چودھری صاحب نے یہ کہا, جبکہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ کلیش کیا ہے آپ کا؟ آپ کی ہی جماعت نے ان کو کالعدم قرار دیا. کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہے. عدم اعتماد کی ووٹ میں مسلم لیگ نون نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور کشمیر کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک نظر سے اس کو نہ دیکھا جائے. ہمارے سامنے ایک خطرناک دشمن ہمارا ہندوستان کھڑا ہے, اور ابھی حال ہی میں ہم نے اس پہ بردناک شکست کی ہے. وہ تو سازشیں کرے گا, وہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ اسلحہ بھی پرووائڈ کرے گا, انٹیلیجنس بھی بھیجے گا, ہر قسم کی شرارت کرے گا وہاں پہ. لیکن ہمیں کشمیر کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بات نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہمارا موقف یہی ہے کہ بات ہونی چاہیے, لیکن ان کے اندر جو کرمنل ایلیمنٹس ہے. کالعدم قرار دینے کے بعد بات کس طرح ہوگی, پھر بات کس سے کریں گے؟ دیکھیں بات تو کالعدم تو ایک لحاظ سے پی ٹی آئی بھی پاکستان میں نہیں ہے, تو پھر بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے نا. پی ٹی آئی کالعدم نہیں ہے سر. وزیر اعلیٰ گیا وزیر اعظم کے ساتھ, اس نے بڑا زبردست نہیں پارٹی تو نہیں ہے نا, مطلب کالعدم یہ پارٹی ہی نہیں ہے نا. مطلب ایک تو کالعدم تو 1 منٹ میں ریسٹور ہو سکتی ہے, مگر جو پارٹی ہی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. میں اس کے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں بڑا محتاط انداز میں, جے پی کے الیکشن میں نے یہی بات کی کہ جے پی اور کشمیر کو ہمیں پنجاب, سندھ, پختونخوا, بلوچستان کے ساتھ نہیں کمپیئر کرنا چاہیے. وہ ایک ایسے ٹیریٹری ہے جو پورے دنیا کا اس کے اوپر نظر ہے, اور وہ پورے ایک طرف سے پاکستان کا حصہ بھی کمپلیٹلی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال کو ہمیں بڑا محتاط انداز میں سب مل کے وہاں کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اپنی سیاست ضرور اپنی صوبوں میں کریں, مگر کشمیر کو تھوڑا سا متفقہ طور پہ دیکھنا چاہیے. اور یقیناً اس وقت اگر پاکستان کے فورسز ہے یا پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, وہ ایک نظر سے اس کو دیکھ رہی ہے اور اسی حساب سے اس کو نمٹ رہی ہے. جو کرمنل ایلیمنٹس ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ میں, بالکل دانیال صاحب نے درست کہا کہ 3 مطالبات سے 38 پہ چلے گئے, اور 38 میں جہاں ایک مطالبہ جو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ وہ خود ہی کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ایک ووٹ کا 23 لاکھ مہاجرین جو پاکستان میں ان کو محروم رکھے.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی زیادتی اپنی عوام کے ساتھ ہے ان کی کہ یہ مطالبہ رکھے. ہاں یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ ثناءاللہ کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم 10 مہاجرین کی سیٹیں جو ہے نا وہ اپنی بیوروکریسی کے ساتھ بٹھا کے کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر خیال رکھنا چاہیے, اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے, اس کو نزدیک سے دیکھنا چاہیے, یہ ساری بات تو درست ہے, مگر ایک دم بالکل یہ ختم کرنا. اور پھر پی ٹی آئی کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں خان صاحب ٹرمپ کے ساتھ اور مودی کے ساتھ ملاقات کر کے آئے تھے تو بڑے ہار پھول انہوں نے جو ہے نا وہ ہفتے جو ہے نا وہ جو 370 یا 34 ہے وہ جو ہے نا ختم کر کے اور کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو مکمل ہڑپ کر دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے. آج اگر کچھ لوگ جو انڈین میں کہوں گا یقیناً انڈین دہشت گرد اداروں کو اس کے ساتھ ہے جو برطانیہ میں پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو تو ایک ایک آدمی کا ڈیٹا معلوم کر کے اور پورا ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی بھر کبھی پاکستان اور کشمیر کا جو ہے نا وہ شکل نہ دیکھے, کیونکہ یہ دشمن سے بھی بدتر ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کی بدنامی کرے اور پاکستان کے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا آرمی چیف یا کلیئرٹی ابھی تک آپ سب سے میں مخاطب ہوں کہ مجھے ابھی تک کچھ کلیئرٹی نہیں آئی کہ اس کا حل کیا ہوگا. مذاکرات ہو سکتے ہیں یا کالعدم قرار دینا ایک حل ہوتا ہے؟ مذاکرات ہونے چاہیے, ہمیں تو اس بات کی حمایت تو کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کو اس چیز پہ کنونس کرنا چاہیے کہ بابا یہ جو 23 لاکھ مہاجرین ہیں ان کی 12 سٹی آپ ختم کریں گے تو ان کو تو آپ محروم کر رہے ہو, آپ اس کا سے محروم کریں, ظاہری بات ہے وہ. چلیں ٹھیک ہے, دانیال صاحب اس پہ آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں, نعیم صاحب اس پہ آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے لیے کیا کر سکتی ہے. اب یہ اس طرح کی جو حالات ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن اور حکومت تو پیچھے رہ جاتی ہے, پاکستان آگے آ جاتا ہے. اب جبکہ اتنی بری صورتحال اگر کشمیر میں ہوتی ہے جو شہرگ ہے پاکستان کی, تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس پہ کردار ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی پلیز. کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے جو موقف ہے اس میں بہت بڑا ایک تضاد ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گجرانوالہ میں کشمیر سے مہاجر ہو کے آئے ہیں وہاں مقیم ہیں, یا سیالکوٹ میں مقیم ہیں, یا ناروال میں مقیم ہیں, پنڈی میں مقیم ہیں, یہ تو باہر کے لوگ ہیں, ان کو تو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ آ کے جو ہے نا ہمارے وہاں لوکل معاملات میں مداخلت کریں یا اس کا حصہ بنے اسمبلی کا. لیکن جو ایک اوورسیز پاکستانی کی سیٹ ہے وہ ان کو قابل قبول ہے, اس کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. اور مطلب جو جرمنی میں بیٹھا ہے, جو لندن میں بیٹھا ہے, وہ ان کو قابل قبول ہے, وہ باہر کا نہیں ہے. ان کی رات ان کی زیادہ قربتیں ہیں, جو بیچارہ قربانیاں دے کے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو صرف ایک جموں میسیکر تھا اس میں 2 لاکھ ڈاکیومنٹڈ ہے, 2 لاکھ لوگ مائیں بچے قتل ہوئے تھے. آج فلسطین میں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, وہاں صرف مطلب اس کے مقابلے میں دیکھیں تو 75,000 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا سے لندن تک جو ہے لاکھوں کے مجمع جو ہیں ان کے حال کی. آپ تھوڑا احساس کریں بھائی, کون سی آپ 2 کوڑیوں کی بات کر رہے ہیں؟ سارا پیسہ تو آپ کو پاکستان دیتا ہے. جو آپ کے مطالبے ہیں سارے پل کے, ایئرپورٹ کے, ہسپتال کے, اسکولوں کے, سڑکوں کے, ٹنل کے, ڈیم کے, وہ سارے آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے کر رہے ہیں. پیسے آپ کو پہلے دن سے 80 سے 90% پاکستان دے رہا ہے, اور آپ کو زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے 2 کوڑیاں بچانے کے لیے. کشمیر چاہے جو آگ لگ جائے اس میں جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے نعیم صاحب, اس پہ آپ جلدی سے کامنٹ کریں, then I'll be getting back to the topic. دیکھیں بات یہ ہے کہ دانیال صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قادر مندوخیل صاحب نے بات کی کہ پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ہے, تو ہر قتل عام میں پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, یہ تمام جماعتیں جو اس وقت اقتدار کے اندر ہیں, جو پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, یہ تمام کے تمام اس میں برابر کے شریک ہیں, برابر کے ملوث ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو 38 مطالبات ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف پانی میں میسر کیا جائے, مفت اور یکساں تعلیم میسر کی جائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے تمام مسائل حل ہونے چاہیے, آٹے کے مسائل حل ہونے چاہیے. اس کے علاوہ حکومت ہم نے سب مان لی ہے. کدھر مان لی ہیں؟ دکھائیں کہ کدھر انہوں نے مانے, کوئی دکھائیں مجھے ڈاکومنٹ دکھا دیں جہاں پر انہوں نے مان لی. جو ڈیڈ لاک ہے وہ مہاجر سیٹس پہ ہے. دیکھیں مہاجرین کی سیٹ کے اوپر میں آ جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو مہاجرین کی سیٹوں کا کل اگر یہ بحال رہتی ہیں تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی وہاں سے الیکشن, ہمارے بھی امیدوار کھڑے ہوں گے اور ہمیں اس چیز کا لاس ہوگا. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجرین کا معاملہ جو ہے اگر اتنا ہی آپ کو عزیز ہے تو سب سے پہلے جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو آپ ووٹ کا حق کیوں نہیں دے رہے پاکستان کے اندر؟ پہلے تو ان کو دینا, وہاں سے آپ پیسے, ریمیٹنس, ہر چیز منگواتے ہیں, تو وہاں کیوں نہیں حق دیا جا رہا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ بلوچستان کا کوئی رہائشی ہو اور وہ اسلام آباد آ جائے یا لاہور آ جائے اور کہے کہ مجھے لاہور میں یا اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سیٹ نہیں, اپنی باری پہ کہنا, سن لیں 1 منٹ, آپ اپنی باری پہ بول لیجیے گا نا. تو ایسے ہی ہے کہ بلوچستان سے بندہ آئے اور کہے جی کہ اسلام آباد میں مجھے سیٹ دے دی جائے, یا 10 ہم رہتے ہیں یا 20 رہتے ہیں یا 30 رہتے ہیں. اب دیکھیں اس کا آسان حل یہ تھا کہ آپ ان بلوچستان
بلوچستانیوں کو جو اسلام آباد میں شفٹ ہوئے ہیں یا لاہور میں، ان کا ووٹ وہاں پر بنا دیں، وہ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کر لیں. اب نہ ان کا یہاں پر حلقہ ہے، ان کے حلقے جو ہیں کشمیر کے اندر ہیں، ان کو گراؤنڈ کے مسائل کا کیا پتا کہ وہاں جو ہے وہ کیا، اور نہ انہوں نے اپنے حلقوں کے لیے ڈیولپمنٹ. اب سیالکوٹ کا کوئی حلقہ ہے تو کیا وہاں کشمیر سے وہاں سکیم لے کر آئے گا پانی کے صاف پانی کے لیے، یا روڈ لے کر آئے گا؟ روڈ وہاں پر وہی بنائے گی جو وہاں کی حکومت ہوگی، پنجاب کی یا اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کی. تو ان ووٹرز کو آپ ادھر ووٹ رجسٹر کر کے ووٹ کاسٹ کریں. آپ نے سیٹیں اس لیے دی ہوئی ہیں تاکہ آپ جوڑ توڑ کریں، جس کی حکومت بنانی ہو، جس کی گرانی ہو، اور وہی ہوا. یہ کٹ پتلی وزیر اعظم کیسے بنایا گیا؟ ایسے ہی بنایا گیا نا. اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا تسلسل رہے. یہ تمام ملوث ہیں، انہوں نے ہر چیز کو حل کرنے کی کوشش کی. اگر وہ قلعدم ہیں، اگر وہ دہشت گرد ہیں، تو آپ بات کیسے، آپ نے پہلے کیسے بات کی؟ کیسے آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے دہشت گردوں کے ساتھ؟ اگر آپ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں نا کہ یہ دہشت گرد ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، انتشاری ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، یہ ملک پاکستان کے خلاف ہیں، عمران خان ملک پاکستان کے خلاف ہیں، رؤوف حسن کے اکاؤنٹ نکال کے لے آتے ہیں کہ ان کا راہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ تمام طرح آپ ایک جھوٹا ملبہ ڈالتے ہیں. اور کشمیر میں بھی آپ نے اسی طرح کا پارٹ 2 کیا ہوا ہے، جھوٹا ملبہ ڈالو ہے. کوئی ان کے راہ کے ساتھ تعلقات نہیں ہے. آپ کے راہ کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات تھے جو بغیر ویزوں کے، اور ساڑیوں اور آموں کی پیٹیاں آتی تھیں. یہ سرٹیفکیٹ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ را کے ساتھ تعلقات ہونا، غدار ہونا، یہ سرٹیفکیٹس دینا پاکستان کو فاطمہ جناح سے یہ شروع ہوئے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ نون لیگ کے رہنما جو دستگیر صاحب تھے، ان کے والد کیا کیا گل کھلاتے رہے گوجرانوالا کے اندر، اور یہی سلسلہ اس وقت سے اب تک غداری کے سرٹیفکیٹ جاری ہیں صرف اپنی کرسی کے لیے. چلے نیوز ٹو نائٹ میں ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. نہیں، میں آپ سے اس پہ سٹارٹ کروں گی. مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے؟ مشتاق غنی صاحب، وہ یہ ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل خلاف بات کر رہے ہیں سی ایم کے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے شاید کہ فارورڈ بلاک نہیں ہے، ہم بس چاہتے ہیں کہ تحریک تیز چلائی جائے. تو کیا آپ کے سی ایم تحریک تیز چلا نہیں رہے کہ آپ کے ایم پی ایس کو اس طرح کے انٹرویوز دینے پڑے؟ فضل الہی صاحب کا کل آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا، آج ایک اور ایم پی اے کا انٹرویو سامنے ہے جس میں وہ شکایات کے انبار لگا رہے ہیں سی ایم سے، اور آپ کی گورننس کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، ظاہری بات ہے جب کابینہ کے اندر بندہ نہیں آتا، انہوں نے 30 بندے لیے، اب 90 ایم پیز تو نہیں لینے تھے. اس سے پہلے ان کس طرح کے بیانات نہیں تھے. 30 کا نمبر آپ مانتے ہیں؟ جی، یہ 30 کا نمبر آپ مانتے ہیں کہ یہ 30 ناراض اراکین ہیں آپ کے؟ نہیں 30 جو ایم پیز لیے ہیں کابینہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں لیے. آپ ہر ایک کو تو نہیں لے سکتے، 2 4 5 اگر ناراض ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں میڈیا کے اوپر آ کے گفتگو کرنی چاہیے. لیکن ہم کے پی کے کی عوام کے لیے ہر سطح پر ابھی دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ اپنی تمام، یعنی جن لوگوں نے اس کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ان کے ساتھ کیوں بیٹھا کہ گندم جو ہے وہ ہماری بند ہوئی ہے، گیس ہماری بند ہوئی ہیں، میں صوبے کی عوام کے لیے آ کے بیٹھا ہوں. اور ہم ہر سطح پر اس حوالے سے سیکھ رہے ہیں. اسی لیے دہشت گردی کا کوئی معاملہ ہو تو اس پر بھی وزیر اعلیٰ فوری پہنچتے ہیں اور ہر سطح پر آواز بلند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. عمران خان کا اگر یہاں وزیر اعظم ہوتے ہیں اور وہاں جی بی کے اندر نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے، وہ 2 ارب سے 10 ارب بجٹ بڑھا سکتے ہیں. تو یہاں حکومت نون لیگ کی ہو، کے پی میں بے شک پی ٹی آئی کی ہو، انہیں عوام کا احساس نہیں ہے کہ عوام کو وہ ریلیف دیں جو ان کا حق ہے، یہ نہیں دے رہے. تو لہٰذا یہ بس اسی طرح سے لے کر چل رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ناراض اراکین صرف اس لیے ناراض ہے کیونکہ ان کو کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا اور یہ اپنی ناراضگی اس طرح نکال رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے نا، پہلے بھی تو تحریک ادھر ہی تھی، پہلے کدھر تھے. اچھا دانیال صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت لڑائی ہمیں نظر آتی ہے، ایک طرف بظاہر یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور واپس بحال ہوں، نو کانفیڈنس موشن بھی آ سکتا ہے سہیل آفریدی کے خلاف. تیسرا الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ بہت قریب ہیں جس کی وجہ سے یہ اراکین ناراض ہو رہے ہیں، اور دیگر بھی بہت سے مسائل ہیں. تو یہ کیا سچویشن ہے، آپ اس کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں یہ ٹپیکل وہ پالیٹکس ہے جب بنیادی طور پر آپ کے پاس کوئی سمت نہ ہو جو پارٹی کی اصل کوہیسونیس ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس مطلب آئیڈیالوجی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، اور کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، اور اس طرح بدلتے بدلتے پھر ظاہری بات ہے وہ ایک مفادات کی
جو ہے نا باقی چیزیں ہٹ جاتی ہیں. مفادات کی تو خیر ہر جگہ حصہ ہوتا ہے, لیکن باقی چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور خالصتاً مفادات کی جو نا جنگ لگ جاتی ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں خیبر پختونخوا میں اگر 15 سالوں میں کوئی وہاں پر ایسی خاطر خواہ تبدیلی آنی تھی باقی صوبوں سے ہٹ کے, جو کہ ایک نیا انداز پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی نیا پاکستان بننا, تو وہ بن چکا ہوتا ابھی تک. کم از کم اس کے اثرات تو نظر آ جاتے ہمیں, لیکن دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ وہی جو رن آف دا مل پالیٹکس ہے پاکستان کی وہی برپا ہو رہی ہے. شاید لیکن ویسے سہیل افریدی صاحب وفاق کے قریب آ رہے ہیں, خفیہ ملاقاتوں کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ, اور یہ وجہ ان کے سروائیول کی. یہی الزامات گنڈا پور صاحب پہ تھے, وہ کون سا سروائیو کر گئے ہیں؟ نہ یہ سروائیو کریں گے. جب جماعت ہی ساری کانوں کی کچی ہے, جس کے اوپر جو مرضی الزام لگا دیں تو وہ چیزیں سٹک کرنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے خلاف عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. اب میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ تھوڑی سی اس سے گہری ہے کہ آپ صرف اثرات دیکھ رہی ہیں, میں اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی مندوخیل صاحب ہے, میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک آگ میں سے ڈھلتے ڈھلتے ایک سوشلزم کمیونزم کا ان کا ایک بنیادی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. کوئی مانے نہ مانے مفادات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کی چیز تو ہے. اب پی ٹی آئی میں وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکی. آپ نے پہلے کہہ دیا کہ جناب ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, یہ ٹرینیں چلانے اور یہ بس چلانا یہ جو ہے نا فضول پیسے کا ضیاع ہے, اور ایک فلسفہ چل نکلا, پھر آپ نے خود ہی بس بنا دی, خود ہی موٹر وے بھی بنا دی, سب کچھ. تو مطلب یہ ہر چیز جو ہے نا یہ بس جیسے مچھلی کے باہر پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے, اس طرح سے پالیسی بھی تڑپتی رہی ہے. اس کی وجہ سے وہ تو کوئی ایسی سمت ہے نہیں جس میں سب اکٹھے ہو کے زور لگائیں, تو پھر ذاتیات کی جنگ بن جاتی ہے, مفادات کی جنگ بن جاتی ہے, اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے. باقی یہ جو نعرے تھے بلند و باغ جو ہم نے سنے ہیں ساروں کے, ایون جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ہے وہ آپ کے حالت دیکھ لی ہے. جو یہ آپ بڑا پرانا یہ روٹی کپڑا مکان کا وہ کتنا مل گیا روٹی کپڑا مکان لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے. اور جو یہ ریاست مدینہ والا تھا 15 سالوں میں آپ دیکھ لیں جا کے. میں تو ابھی پرسوں پشاور سے آیا ہوں, ایک کام سے گیا تھا, مجھے تو کوئی وہاں پر مدینہ کی خوشبو ہوا نہیں نظر آئی, سچی بات ہے. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے سب سے بڑے مسائل ہیں, نمبر 1 مہنگائی انفلیشن, اور نمبر 2 انمپلائمنٹ. جو سٹیٹس کے جو جی بی میں الیکشنز ہوئے اور مینیفیسٹو میں کہیں ہمیں کلائمیٹ چینج سے متعلق اتنا بڑا مسئلہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. نہیں, کلائمیٹ چینج پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے جی. یہاں پر روٹی کی لڑائی ہے جی. میں پلیز انڈرسٹینڈ, 70% لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا نمبر 1 ایشو کیا, انہوں نے کہا انفلیشن, 20% نے کہا انمپلائمنٹ, باقی سب کچھ کلائمیٹ چینج, نیوکلیئر کشمیر. ایک منٹ, میں جی بی کی بات کر رہا ہوں, وہ سب کچھ 10% میں, کسی کا 0.5% ہے, کسی کے 2% ہے. سو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جو انفلیشن ہے ابھی ہم ڈبل ڈیجٹ میں جا رہے ہیں. پہلی جو حکومت تھی اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس کی جو کووڈ کی جو سٹیمولس پیکج تھا, اس کی وجہ سے جو اکانومسٹ ہے وہ جانتے ہیں کہ چھت میں سے نکل کے مہنگائی چلے گی. ابھی اس پہاڑ ٹوٹے ہوئے کے نیچے سے لوگ دبے ہوئے نکلے نہیں ہیں کہ یہ نیا نون لیگ نے تیار کر دیا پہاڑ. ابھی ہم ڈبل ڈیجٹ میں, آپ دیکھ لینا اس سال, اس مالی سال میں 20% پہ مہنگائی جائے گی, اور دوبارہ سے ان کو انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے 15% کرنا پڑے گا. تو اس میں جو صورت نہیں, میں تو جو فیکٹس ہیں وہ بتا رہا ہوں. تو اس میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 20% پہ گئی تھی مہنگائی, اور بے روزگاری جو ہے وہ 21 سالہ بلند ترین سطح پر ہے. تو اس میں نہ صوبوں کا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, نہ مرکزی حکومت کر رہی ہے, اور لوگ جو ہیں پستے چلے جا رہے ہیں. جب تک سے یہ ایک مربوط پلان جس میں بے روزگاری اور مہنگائی یقینی طور پر خاتمہ نہ ہو اس کا, تو وہ لوگ تو پستے رہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس میں ان جماعتوں کا مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ نہیں یہ کر سکتے. اور مجھے اس بات سے میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. مجھے تو سارے عزیز ہیں, میں تو سب کے قریب ہوں, سب کو جانتا ہوں, لیکن مجھے پتہ ہے یہ مسئلے ان سے حل ہی نہیں ہونے ہیں. تو میں کوئی ادھر مطلب اپنے لیے تو آیا نہیں ہوں, میں تو عوام کے مسئلے حل کرنے آیا ہوں, اس لیے میں الگ ہوں. ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جو بات کریں دانیال صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے, اور اس میں اگر کوئی پستا ہے تو وہ عوام ہے, ان کے مفادات بالکل پس کے رہ جاتے ہیں, اور ذاتی کرسیاں بچانے کے چکر میں سب کچھ ہوتا ہے. ابھی سی ایم صاحب کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز ہیں کے پی کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی صرف اسی کی ارد گرد گھومتا ہے؟ جو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے, مولانا فضل الرحمان سے میٹنگ, ہاؤ سگنیفیکنٹ از دیٹ؟ دیکھیے بالکل ظاہری بات ہے, وہ تو پہلے کوشش کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تعلقات بنا لے, مگر ان کے اوپر کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے. اگر میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا دوں, جہاں انہوں نے پی ٹی ایم کے ساتھ 11 اکتوبر 2024 کو معاہدہ کیا ہے, اس کا پاسداری نہیں کیا ہے. جنوبی پنجاب والوں جو اتحاد ہے اس کے ساتھ 100 دن کا معاہدہ کیا ہے, وہ پاسداری نہیں کیا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ آرٹیکل 140 کا کیا, وہ پاسداری نہیں کیا ہے. اسی طرح جو نا مولانا صاحب بھی اس ساری چیزوں کو دیکھ کے, اور آپ کو یاد ہوگا جس دنوں مولانا کے گھر طواف کر رہے تھے, اس دنوں میں ان کی جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو مولانا صاحب شامل نہیں تھے.
फिर जब चीफ जस्टिस से इनको वक्त मिला था तो मौलाना साहब के लोग शामिल नहीं थे। लेकिन ये सारी चीजों को एक साथ मुझे एक और भी चीज करें कि आज अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म के साथ मौजूद है और वो जो 1200 या 1700 अरब वफा को देने से हवाले से, लेकिन कुछ दिन पहले जो मैंने खबर सुनी थी कि पंजाब उस पर एग्री नहीं है और आज पंजाब के वज़ीर आला उस मीटिंग में मौजूद नहीं थी, तो क्या मैं ये समझूं कि इसका बाद में यू टर्न लिया जाएगा कि नहीं जी मैं तो मुतफिक ही नहीं थी, क्या था? लेकिन इससे पहले आपके जो टॉपिक थे, मैं पंजोता साहब की खिदमत में बात करना चाहते। पंजोता साहब, आपके साथ आपकी पार्टी के साथ जाती काफी हद तक मैं मुतफिक हूं कि ज्यादती हो रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के या हमारे पाकिस्तान के दुश्मन जिसको अभी हाल ही में हमने शिकस्त दी है उनको आप हौसला दे और आप कश्मीर के मसले को ऐसा उठाए। मुझे तो अब शक होने लगा है कि ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जो लंदन में मुजाहरे हुए थे, कश्मीरी की आड़ में कई पीटीआई के वर्कर तो नहीं थे, क्योंकि जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह आप ये सारी चीजें जो ना उस तरफ जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि देखिए कश्मीर की कमेटी है, हमें उससे हमदर्दी है, वो भी हमारा हिस्सा है, लेकिन ये भी तो देख ले कि सिंस 89% गैस प्रोड्यूस हो रहा है, पख्तूनख्वा से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वहां तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, वहां जाके 2-3 रुपए में बिजली मिल रही है, गंदम आटे पे सब्सिडी मिल रही है, तो पाकिस्तान में तो किसी को नहीं मिल रहा है। और फिर यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ नौकरियां भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा उनको भी ख्याल करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हम तीनों वकील है, हमारे एक वकील गए थे मुजफ्फराबाद, वहाँ पे केस लड़ने के लिए, कह रहे हैं कि मैं जब अदालत में गया हाई कोर्ट, मैंने वहाँ वकालतनामा दाखिल किए तो जज ने बोला, ओ मिस्टर दिस नॉट पाकिस्तान, आप कैसे वकालत करने इधर आ गए? तो वहां तो ये तो, लेकिन हम फिर भी कहते नहीं है हमारे कश्मीरी भाई, हमने उसका साथ देना है, मगर इसके साथ साथ हम ये सारी चीजों को देखे, हमने अपने सबसे बड़े मुल्क, दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को देखना है कि कहीं वो उनको हाथों में ले, कहीं उनकी साजिश उनके सफों में न चले जाए, कहीं उनका असला उनके हाथ में न चले। इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने अपनी लड़ाई इधर लड़नी है, हमने जाके दुनिया के सामने अपने पेट जो है ना नंगा नहीं करना है। हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। मुझे बताइएगा कि जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, आपकी जमात उनको मुख्तलिफ नामों से भी या अलकाबात उनको दिया करती थी, तो ये सोहेल साहब की मीटिंग्स उनसे क्यों इतनी हो रही हैं और उसका आउटकम क्या है? पहली बात तो ये है ना कि सियासी तौर पर जब गुफ्तगू होती है तो अलकाबात दिए जाते हैं, कल हो सकता है फिर देने पड़ जाएँ। तो लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर उन्होंने सूबे के मसाइल के लिए उनसे रजू किया, और जितनी और जमातें हैं हर एक से वो बात कर रहे हैं कि मुल्क में कानून नहीं है, तो आप हमारा साथ दें, जो साथ देंगे वो हीरो हैं और जो नहीं देंगे वो ज़ीरो ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बात सिंपल है। कश्मीर के हवाले से जो की है, देखें कश्मीरी या उसकी आड़ के अंदर कोई इंडिया का एजेंट है तो हम उस पर लानत भेजते हैं, और जो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी बैठे हैं, नून लीग के नहीं हैं, दानियाल साहब बैठे हैं, तो ये भी उन पे भी लानत भेजें जो गलत इल्ज़ामात किसी पे लगा रहा हो। तीसरी चीज़ ये है कि देखें पाकिस्तानी आप तो खुल के हिमायत करे हो ना जी, आप तो खुल के उसी की तरफ बात कर रहे हैं जैसा कोई हिंदुस्तान का कोई वर्कर बैठा हुआ है। आप तो मोदी की जबान बोल रहे हो, आप तो कह रहे हो वहां पे ये हो रहा है, सारी चीज बताओ आपको हमारा मुसर है। आप जो ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को कश्मीरी माजरीन के साथ नंदोखेल साहब, नंदोखेल साहब आप जूम लिंक पे हैं तो मसला ये है कि फिर आप कहेंगे कि मैं जूम पे हूँ तो मेरा मौका नहीं मिल रहा। बात ये है कि आप जो चाहते हैं ना, हम आपको इस मकसद के अंदर इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होने देंगे। एक कोई बात करे प्लीज, मंदोखेल साहब आप प्लीज अपनी बात करें, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद नहीं है लाइव, आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं नईम साहब को मौका देती हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 9 लाख पाकिस्तानी बाहर है ओवरसीज, वो कहता है कि उनको भी सीटें दो। क्या वो माजर है? वो तो हमारे पाकिस्तानी है या उनकी भाई वोट का हक दे दो ना, सीटें ना दे, वोट का हक दो। मुकम्मल करें तो मैं आपकी तरफ आती हूं।
अच्छा फिर जो कश्मीरी है यहाँ 23 लाख वो बेचारे तो अपना घर बार छोड़ के तो उनको वोट को उधर हक दो ना। चले ठीक है, मंदोखिल साहब आपका पॉइंट आगे नहीं, प्लीज क्विकली इस पे कमेंट करें, देन आई हैव कमेंट यही है कि इनके वजीर आजम ने वहाँ मिल के इदारों के साथ कत्लेआम कराया। अच्छा। और ये रहनुमा अब स्पेस सेविंग के लिए ये कह रहे हैं कि अवाम की सिंपैथी हासिल की जाए और कहा जाए कि जी हम बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं। ये कोई बातचीत वाले नहीं है जो जेली मैंडेट के जरिए आए हो ना पॉलिश करके, उनका काम यही होता है कि जो ऊपर से हुक्म मिलता है वो ताबेदारी करते हैं और ये किए जा रहे हैं। चलें ठीक है दानियाल साहब, बजट आना है, बजट काफ़ी बार डिले हुआ, एनईसी की मीटिंग भी बार बार डिले होती रही, ये डिले मुझे ये बताएं कि क्यों हो रहा था और अब आपको लगता है कि जो बजट आने लगा है उसमें आवाम के लिए कुछ है या कुछ भी नहीं? मैं सिर्फ एक ये जो गुफ्तगू चल रही है इसमें एक कमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मेरे कम अज़ कम जो सबसे घनौने खौफ थे वो अनफॉर्चुनेटली मुझे साबित होते नज़र आ रहे हैं पंजोता साहब की गुफ्तगू से कि ये मनोअन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो है ना दफा किए चले जा रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि कत्ले आम हो, कोई भी नहीं चाहता कि इस किस्म की जुल्म या ज़्यादती हो, लेकिन कहने का मकसद ये जब एक कानून मौजूद है जिसकी हमेशा पीटीआई आजकल जिक्र करती है कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए, तो वहाँ पर भी एक आइन और कानून हो। तो जब भी कोई झत्ता इकट्ठा होकर उसके ऊपर दावा बोल के हमलावर हो जाए तो फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे और उनको करे। वो तो 74 का आइन भी नहीं मानते, मैंने पहले जिक्र किया यहाँ पर, और वो ये कहते हैं जी उड़ा के ले जाए ये आइन, हम इसको मानते नहीं है, ये खुद गैर कानूनी है सारा। तो ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं चल सकता ना। जब आप जंगल का कानून बनाते हैं तो वो इन्होंने खुद मांगा है, अब जब आ रहा है तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी जंगल का कानून क्यों है। अब वो कहते हैं हमें आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक ट्रीट होना चाहिए, हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो किधर हैं? वो आइन में। आइन को तो आप कह रहे हैं कि इसको रद्दी के टोकरे में फेंको और हमारी सीटें ख़त्म करो, हम तो खुद इलेक्शन लड़ेंगे भी नहीं और आपकी जिम्मेदारी है ये जो मर्जी करें, हम इस आइन को मानते ही नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं फिर उसका नतीजा क्या निकलना है। और मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 3 से 38 मुतालबात और 38 से 380 मुतालबात ये करते चले जा रहे हैं, इनका किरदार कुछ और है, ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आज पंजोता साहब की बातें सुनिए, कन्फर्म कर दिया कि ये पीटीआई की बी टीम है और ये तैयार कर रही है जो ये यहाँ पर नहीं कर सके हैं पाकिस्तान में इतने साल लगा के, अब चाहते हैं कि वहाँ से चिंगारी उठे। और अफसोस की बात यह कि जो पहले ही बेचारे मजबूर हैं, जो पहले ही बेचारे अपने घर छोड़ के भागे हुए, उनके कंधे के ऊपर रख के मतलब पूरी भैंस जो है ज़िबा कर रहे हैं अपने 2.5 किलो गोश्त के लिए। बेचारे मुहाजिरीन की शामत आ रही है, उनकी शनाख्त ख़त्म कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात किसी की ज़िंदगी में सबकी अहम बात जब वो शनाख्त होती है, तो आप कह रहे हैं आप कश्मीर का हिस्सा नहीं, आप जाएँ भाग जाएँ यहाँ से। ऐसे कभी हो सकता है? आप खुद सोचें। मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी, उनको अक्ल आ गई है, हमें अक्ल नहीं आ रही है। आखिरकार इससे हल क्या होना है? क्या वाकई ये समझते हैं कि ये अगर 12 सीटें नहीं होंगी तो वहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग बंद हो जाएगी कश्मीर की असेंबली में? कैसी बातें कर रहे हैं कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर खर्चा कम करना है तो आए पुराने फार्मूले पे चलते हैं, 12 सीटें कर दें, 53 से आधी ख़त्म कर दें। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाली उनको ठीक लग रही है, जबकि कहते हैं कि गुजरांवाले से ठीक नहीं है। ये कैसी हिकमत अमली है? मतलब टोटल हर बात पे यू टर्न। और फिर जो कहते हैं कि जी हमने पैसे बचाने हैं, वो पैसे तो आप खुद पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और पाकिस्तान को आप कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो हमने फॉरेन पॉलिसी हमने पाकिस्तान को दी हुई है। तो जब वो कह रहे हैं कि उनको ज़रूरत है कश्मीर कॉज को डिफेंड करने के लिए, तो फिर आप उनकी भी नहीं मान रहे, आइन की भी नहीं मान रहे और डिमांड्स बढ़ाते चले जाए। असल में ये चाहते ये थे कि लड़ाई हो और वो फाइनली हो गई है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है और इस पे बहुत सोचने की बात है। मुझे जो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे इस शो में आज 3 पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मुख्तलिफ ओहदे भी उनके पास मौजूद हैं या माजी में रहे। लेकिन एक चीज़ जो इत्तफाक हम नहीं कर पाते वो कभी शायद ये कि ज़ाती मफादात की जो दानियाल साहब ने बात की, उसके अलावा हम अपनी पेरिफेरीज की तरफ देखें, जीबी की तरफ मैं बात करूं तो मुझे वहाँ पे मसाइल नज़र आते हैं, वफाक की तरफ देखूं वहाँ पे मसाइल हैं, कश्मीर का रुख करूं वहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं जो खुदा न ख्वास्ता हम बिल्कुल भी नहीं चाहते और जो कश्मीर कॉज के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकते हैं। उसमें एक बुनियादी मसला वो ये कि हम लोग कभी इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते, अपनी सियासत से बालातर होके पाकिस्तान के कॉज के लिए कभी इकट्ठे नहीं बैठे। नईम साहब आप इत्तफाक करेंगे मेरी बात से? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान का जो काज है ना, पाकिस्तान के काज के लिए आज पाकिस्तानी कौम की आवाज़ आप जाएं माइक लेकर, आप बाज़ारों में जाएं, कूचों में जाएं, आपको नज़र आ जाएगी। आप इनकी तरफ से जो लगाई जाती हैं वीडियोस, उनके नीचे कमेंट्स में देखें तो वो आपको बावर करा देंगे कि कौम सोच क्या रखती है। आपने आइन की बात की तो आइन क्या होता है? आइन होता है आवाम की
की तर्जुमानी जो करता है कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। उसके अंदर अगर किसी शिक के अंदर वो तब्दीली चाहते हैं तो क्या वो गद्दार हो गए? अगर पाकिस्तान के अंदर 25वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और अब 28वीं तरमीम करने जा रहे हैं और हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं तो क्या हम गद्दार हैं? क्या ये करना है कि बंद कमरों के अंदर फैसले करके और आवाम के ऊपर नाफिज कर दिए जाएँ? और जैसे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, या आप तो एक 380 मुतालबात की बात कर रहे हैं ना, यहाँ 1000 मुतालबे भी पाकिस्तान की अवाम रख देना तब भी मसाइल ज़्यादा हैं। इतने मसाइल से पाकिस्तान को घिरा हुआ है। क्या रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में लाकानूनीयत नहीं ख़त्म होनी चाहिए? रियासत मदीना क्या थी कि कानून सबके लिए बराबर हो, लेकिन पाकिस्तान में चोरों को नाफिज कर दिया गया। हुए नजर नहीं आई है, वहाँ पे भी बहुत से मसाइल हमने देखे। मंदोखेल साहब, मेरे पास 20 सेकंड है, आप प्लीज अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये कानून और आइन की बात कर रहे हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने यह फैसला किया महाजरीन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि ये चूंकि आइनी मसला है, और इसी वजह से मौजूदा नून लीग और पीपल्स पार्टी कहता है कि आने वाला असम्बली में इसका फैसला हो जाएगा। अगर असम्बली के 2/3 मेजॉरिटी ने फैसला कर दिया है 12 सीटों खत्म कर तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन डंडे के जोर पे तो ना खत्म करे, मेरा तो ये कहना है। ठीक है। आज के प्रोग्राम ने ऑनेस्टली मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारे बहुत से मसाइल हैं और उनका हल क्या है। सियासी जमातें कभी एक साथ नहीं बैठती हैं, अपने मफादात से आगे पीछे कोई नहीं होता, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और जो गद्दार के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी हम तारीख में बांटते आ रहे हैं। तो ये जो सेटलमेंट ना होना, पॉलिटिकल केओस हमारा मजीद बढ़ता चला जाता है, उसकी वजह से बहुत से मसाइल आवाम के वो कहीं दब जाते हैं, और हमारा दुश्मन वो चाहे पाकिस्तान में से बाहर बैठा हो वो इसका भरपूर फायदा उठाता है। आज के न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी से इतना ही। गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।